وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 92 سے 93 تک ہم سب غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اونچا کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، جو تمہیں دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے نہیں مانا، یا ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو پھر بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچا دی گئی، یا رچا دیا گیا بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم، تو کتنا برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے، بِہِ ایمانکم، تمہارا ایمان، جو تمہیں ایسے کام کے لیے حکم دیتا ہے تو کتنا برا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ان آیات پر اگر غور کریں تو یہ جو بنی اسرائیل کی قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلام کو پہچاننے سے انکار کر رہی، ماننے سے انکار کر رہی، اور یہ اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو صرف اپنے کو ہی مانیں گے، اپنی کتابوں پر ہی چلیں گے، اپنے نبی کو مانیں گے، آگے کسی نبی کو نہیں مانیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس نہیں آئے تھے، اور یہ چیزیں ظاہر بھی ہو چکی تھی، کیونکہ جس طرح سے فرعون غرق ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے بیچ راستہ بنا اور یہ سارے لوگ بچا لیے گئے۔ اس کے بعد کوہ طور کو اللہ نے اوپر کیا، ان کے سروں پر من و سلوہ اتارا، پانی کا انتظام کیا، ساری چیزوں کا انتظام کیا، اور یہ ان کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں تھیں۔ تو یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی شک شبہ تھا، سب جان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ ان کے پیچھے جب وہ کوہ طور پہ گئے اللہ سے ملاقات کرنے اور شریعت لینے، تو تم نے تو ان کے پیچھے بچڑا بنا لیا تھا، اسے معبود ماننے لگے تھے۔ تو تم تو اگر اپنی ہی کتابوں پر عمل کر رہے ہوتے تو تم کیا ایسا کرتے، یا اپنے ہی نبی کو مان رہے ہوتے تو کیا تم یہ کر سکتے تھے؟ لیکن تم نے ایسا کیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نے ظلم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں برداشت کر سکتے اس چیز کو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانا جائے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود ہی نہیں ہے، اللہ ہی نے ساری کائنات بنائی اور انہوں نے بچڑے کو بنا لیا معبود۔ تو کیسا ظلم کیا تھا، یہ کیسا شرک کیا انہوں نے، تو یہ ظالم لوگ تھے۔ پھر اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اب اس دین پر یا اس کتاب پر عمل کرو گے اور اب تم بھٹکو گے نہیں۔ اور انہوں نے اس وقت کوہ طور چونکہ اللہ نے ان کے سروں پر کر دیا تھا، پہاڑ کو اونچا کر دیا تھا، تو یہ ڈر کے مارے یا اس وقت حالات کے اعتبار سے انہوں نے اس کو مان لیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو انکار کر دیا اور اس کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
ان سے جب یہ کہا گیا کہ اب تم اس کتاب کو پکڑو، اس کتاب پر عمل کرو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی میں اتارو، تو انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں. یعنی یہ اپنی ہی کتاب کو نہیں مان رہے تھے، تو یہ پھر اس کتاب کو کیسے مان لیں گے، اس قرآن کریم کو کیسے مان لیں گے؟ جب اپنے ہی نبی کو یہ مان نہیں رہے تھے تو یہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے، کیسے مان لیتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے سیدھا راستہ دیکھو قرآن کریم میں ہے، اس پر آ جاؤ، یہی سچی کتاب ہے، آخری کتاب ہے اور آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم تو صرف اپنا مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ایسی باتیں ہیں ان کی، یہ اپنا بھی تو نہیں مان رہے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ کیوں ایسا کر رہے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، یا ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی بچڑے کی محبت، جو انہوں نے وہ سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں وہی بچڑا، اسی کی محبت بس گئی تھی اور رچا بسا دی گئی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے بنے. اللہ کو اگر مان بھی لے تو لیکن اللہ کی بات کو نہ ماننے والے تھے یہ. تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل سے اللہ کی محبت ہٹا دی گئی اور بشری کی محبت ان کے دلوں میں بس گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسے یہ تمہارا ایمان کیسا ہے جو تمہیں اس طرح کے کام کرنے کا حکم دے رہا ہے اور ایک طرف تم کہتے ہو تم مومن ہو. تو یہ کیسا مومن ہے بندہ کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، کسی کو شریک کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کی بات کا جواب دیا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اپنے کو مانیں گے. تو ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ معجزہ دیا ہے قرآن کریم، جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اگر اس پر ہم غور کریں تو یہ اس میں ساری چیزیں اللہ نے ایسی موجود رکھی ہیں جو پچھلا بھی بتا رہی ہے اور پریزنٹ اور فیوچر بھی بتا رہی ہے. تو کون ایسا شخص ہے جو شروع سے لے کر آخر تک جان سکتا ہے؟ تو وہ تو ایک ہی ہستی ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. تو ایک یہ بڑا معجزہ. پھر دوسری چیز اس میں ہماری زندگی کو کیسے بہتر بنائیں، ہماری زندگی کیسے گزرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو اگر ہم نے پیٹھ کے پیچھے انہی کی طرح ڈال دیا، یا انہوں نے جیسے کہا تھا ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، اگر ہم نے بھی ایسا کیا کہ قرآن کریم کو جانا اور پہچانا اور سمجھا بھی ہم نے لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر جیسا ان کا حشر، جیسا ان کے دلوں میں سے اللہ نے ایمان نکال دیا اور ان کی کفر کی وجہ سے جدھر وہ جانا چاہتے تھے اللہ نے کہا جاؤ ادھر ہی جاؤ. اللہ کو کسی شک کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. اگر ہم اللہ سے محبت کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں دنیا چاہیے، تو اللہ کہتا ہے جاؤ پھر دنیا میں جاؤ، کیونکہ اختیار دیا ہے، چاہے تو تم صحیح راستہ چنو چاہے غلط راستہ چنو. صحیح راستہ چنو گے تو اللہ نے بتا دیا اس کا کیا انجام ہے، اور برا راستہ چنو گے تو اس کا بھی انجام بتا دیا اللہ نے. تو یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کسی کو شرک کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کیسا ایمان ہے ایسا کہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، اس کے بعد شریک بھی کر رہا ہے. جب مان لیا ایک بار کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور نہ عبادت کے لائق کوئی ہے اور نہ اطاعت کے لائق کوئی ہے اور نہ جتنی وہ محبت کرتا ہمارے لیے سارا انتظام کرتا، اس طرح کا بھی کوئی نہیں ہے دوسرا معبود، تو پھر کیسے ہم اس کے جیسی اس کی عبادت کرنی چاہیے، جیسی اس کی اطاعت کرنی چاہیے، ہم اس کی نہ کر کے کسی اور کو مان لیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے، اگر ہم جو حق ہے اللہ سے، ہمارا ہم بندے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اور اللہ چونکہ معبود برحق ہے تو اس کا بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی پکار سنے اور اس کو قبول کر لے. تو یہ اللہ کرتا بھی ہے اور ہم اسی سے مانگتے ہیں. اب اگر یہی چیز ہم کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں تو پھر ہم نے کیا کیا؟ شرک کیا. ہم نے اللہ کو صحیح سے مانا نہیں.
تو اگر آج ہم مسلمان ہمارے اندر ہم جھانکیں اپنے اندر کہ اگر ہم اس طرح کی چیز کر رہے ہیں، ہم اپنا تزکیہ کریں، جانچ پرکھ کریں کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت تو کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے کے دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہ حق جو اللہ کا ہے وہ ہم کسی اور کو دیں، وہ بات جیسے اللہ سے محبت ہمیں کرنی چاہیے سب سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اگر ہم وہ کسی اور سے کر رہے ہیں تو پھر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ تو ہر آیات پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے نصیحت کر رہا ہے اور کیا نصیحت کر رہا ہے۔ تو غور و فکر کیجئے، اگر جنت جانا چاہتے ہیں، نہیں جنت جانا چاہتا انسان تو کوئی زبردستی بھی اللہ نے نہیں کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن اگر جنت جانا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے معبود برحق کو جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، تو پھر اس قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، اور اس کو سمجھے اور اللہ کی قدرت کو سمجھے، تب جا کر اس کا ایمان کامل ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے، ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر اس راستے سے بچا لے جو راستہ اللہ ناپسند کرتا، اللہ اس راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ اور ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔